السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بیوقوف بننا، بیوقوف بنانا، دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ ایک بہت شاطر انسان تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا، لیکن اس کا وہ گدھا کام کر 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 بہت تھک چکا تھا اور بہت معذور ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھ کر سوچنے لگا کیا کیا جائے، میرا یہ کمانے کا ذریعہ تھا کمزور ہو چکا ہے، کیا کیا جائے۔ تو اس نے ایک پلان سوچا، سیدھا گدھے کو لے کر بازار پہنچا اور 50-60 روپے میں بکنے کی جو چیز تھی، جو گدھا تھا، اس کی بولی 10 گنا زیادہ لگانے لگا۔ لوگ تعجب سے اس کے پاس جمع ہو گئے کہ بھئی یہ تو 100 کے لیے بھی بہت بھاری پڑ جائے گا، لیکن یہ 1000 روپے اس کی قیمت لگا رہا ہے، آخر اس گدھے میں ایسی کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ عام گدھوں جیسا گدھا نہیں ہے، اس کے اندر ایک خصوصیت ہے۔ یہ لوگ دیکھ رہے تھے تو وہاں سے ایک بادشاہ اور ایک وزیر کا گزر ہوا، تو بادشاہ اور وزیر نے دیکھا کہ یہاں تو بہت بڑی بھیڑ ہے، چلو دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ اور وزیر جب قریب آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں جمع ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جہاں پناہ، یہ ایک آدمی جو گدھا بیچنے کے لیے آیا ہے، یہ 50 60 70 میں بھی نہیں بکنے والا جو گدھا ہے، اس کی قیمت 1000 روپے کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا ظلم ہے، کیوں عوام کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جہاں پناہ، یہ گدھا عام گدھوں جیسا نہیں ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ جہاں پناہ، اس گدھے پر جو بیٹھتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے، اور ہر کسی کو نظر نہیں آتا، جس کا دل پاک ہے، جس کی نیت پاک ہے، اسی شخص کو نظر آتا ہے۔ تو بادشاہ کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، میرے ساتھ جو میرا وزیر ہے، اس کی نیت کو پرکھا جائے، اس کی نیت کو جانچا جائے۔ تو اس نے کیا کیا، وزیر سے کہا کہ وزیر کو جاؤ اس گدھے پر بیٹھ لو۔ اور وزیر سوچنے لگا اگر مجھے مکہ مدینہ نظر نہیں آئے گا تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گا، کیا کیا جائے۔ جب وہ جا کر گدھے پر بیٹھا تو اس نے واہواہی لگائی، ہائے ماشاء اللہ مجھے مکہ نظر آ رہا ہے، ہائے ماشاء اللہ مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے۔ خوشی سے اچھلنے لگا گدھے پر بیٹھ کر، کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ تو جب وہ گدھے پر سے اترا تو پبلک نے کیا کیا، عوام نے کیا کیا، بادشاہ سے مطالبہ کیا، کیونکہ وہ بادشاہ کی نیت کو، اس کے ذہن کو پرکھنا چاہتی تھی کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، کیا اس کے ارادے پاک ہیں، کیا اس کی نیت پاک ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ مل کر کہنے لگے جہاں پناہ آپ بھی ایک بار اس پر بیٹھ جائیے، آپ بھی اس پر ایک بار بیٹھ جائیے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، عوام کے مطالبے پر جا کر گدھے پر بیٹھا۔ بیٹھتے ہی اس نے بھی نعرے لگائے کہ ہائے ماشاءاللہ مجھے مکہ نظر آ رہا ہے، ہائے ماشاءاللہ مجھے مدینہ نظر آ رہا ہے۔ 3 لوگ جانتے تھے، ایک وہ گدھے کا مالک جانتا تھا کہ اس پر بیٹھنے سے مکہ مدینہ نظر نہیں آتا، ایک وزیر بھی جانتا تھا کہ یہاں سے مکہ مدینہ نظر نہیں آئے گا، ایک بادشاہ بھی جانتا تھا کہ یہاں سے مکہ مدینہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سب اپنی اپنی چالاکیاں ہیں، یہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ تو ان تینوں کے درمیان یہ سچائی چھپی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ گدھا یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، چلو اسے محل میں لے کر چلو، کیونکہ اگر کوئی دوسرا اس پر بیٹھ جائے تو ہماری حقیقت نہ کھل جائے، ہمارا جھوٹ نہ کھل جائے۔ تو دوستو، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑا کچھ علم حاصل کیا ہے، تھوڑی کچھ چالاکیاں ہیں، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، فال کی شکل میں، تعویذات کی شکل میں لوگوں سے مال اینٹتے ہیں، ان کے دل میں گمان پیدا کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے یقین ہٹا کر اپنی ذات سے جوڑتے ہیں۔ تو دوستو، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے وقوف بننا نہیں ہے، غور و فکر کرنا ہے، جانچنا ہے، اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے 2 بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ایک اس کی کتاب ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر کوئی ہمیں کسی بھی شکل میں آ کر، اونچے لباس میں آ کر، کوئی ایسا کام کروا کر یا ایسی بات بول کر چلا جائے جس سے ہم ڈر جائیں یا ہمارا مال تباہ و برباد ہو جائے، ایسا کرنے سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چالاک شاطر انسانوں سے ہماری حفاظت کرے اور ہمارے ایمان کی، ہمارے مال کی حفاظت کرے۔ علم کو حاصل کرو، معلومات حاصل کرو، تاکہ کوئی آ کر ہمیں دھوکہ نہ کر جائے۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔